असर नमाज के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि असर नमाज के बाद नफल इबादत कबूल नहीं होते हैं। ऐसा कुछ ना कुरान पढ़े, ना कुछ नफल नमाज, ऐसा कुछ सुन्नत से साबित है क्या असर नमाज के बाद कुछ नहीं करने के लिए? हालाँकि हम लोग ज़िक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र साबित है, लेकिन جی ये दूसरा واضح ہے इबादत سوال، कुछ واضح ہے۔ हाँ, یعنی اثر کے بعد دیکھیے کوئی نفل عبادت نہیں کی جائے گی، اس طرح کی دیکھیے جائے گی۔ اللہ کچھ اوقات میں نفل مطلق پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ایسا نہیں منع کیا ہے کہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت تو بہت ساری اقسام کی ہوتی ہیں، جس میں بھی نماز ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار ایک عبادت ہے، اور کئی طرح کی عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات میں مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وقت ہے جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو اب سورج طلوع ہونے تک آپ کو کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا، نفل مطلق کا معنی ابھی میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت آپ کو کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، کوئی نفل مطلق، بلکہ اس کا انتظار کرنا ہے جب سورج مکمل طور سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ تیسرا وقت ہے بالکل ٹھیک دوپہر میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے، جب سورج ہمارے سر پہ ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا اس کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کوئی نفل مطلق نہیں پڑھنا ہے۔ اور پانچواں وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل غروب ہوتے وقت، اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جو مقید نفل ہے وہ نفل نمازیں جن کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، جن کو کہ سببی نماز کہتے ہیں۔ سببی نماز پڑھنا منع نہیں ہے، اسی طرح کسی نماز کی قضا کرنا منع نہیں ہے۔ تو جو چیز منع ہے وہ نفل مطلق منع ہے، نفل مقید نہیں منع ہے، یا سببی نفل منع نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، عصر کی نماز کسی مسجد میں پڑھا، اس کے بعد دوسری مسجد میں گیا کسی بھی کام سے، درس میں شریک ہونے یا اور کسی کام سے۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ اب مسجد میں داخل ہونا یہ سبب ہے، جبکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں نفل مطلق پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ سببی نماز ہے، تو اس نماز کو پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تحیۃ المسجد اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کسی بھی وقت داخل ہو رہا ہے تو وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد اگر جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کی نماز ہو رہی ہے تو جنازے کی نماز میں بھی وہ شریک ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو سببی نمازیں ہیں جن کا کوئی سبب ہے، ظاہر سببی جو نماز ہوتی ہے وہ ہر وقت انسان نہیں پڑھتا، جب اس کا سبب آتا ہے تو پڑھتا ہے۔ تو جو سببی نمازیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، نفل مطلق پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ تمام طرح کی عبادتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، ذکر و اذکار یا تلاوت جو ہے کلام اللہ، یہ ساری عبادتیں کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔